عادت ظنی القبول ہے. زن کہتے ہیں شک کو، زوئے اور نون، توازا یا زوئے نون، زن ایک تو زے نون ہے نا زن. تو شک ہے ہر عبادت میں کہ قبول ہے یا نہیں. افضل العبادات نماز ہے، کیونکہ نماز میں ہر عبادت شامل ہے. نماز جامع العبادات، تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، قرات فاتحہ، تلاوت آیات، سجدہ، جلسہ، قومہ، قعدہ، تشہد، سلام، درود، بیٹھنے درود، حتیٰ کہ دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، دعا اور پھر سلام دعا. ایک تو سلام ہے نا حضور کی ذات پہ، السلام علیکہ ایھا النبی. ایک آپ باجماعت پڑھ رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں تو دائیں طرف جتنے لوگ ہیں، حتیٰ کہ نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ نے السلام علیکم ہی کہنا ہے. اکیلے بھی ہیں، کوئی دائیں طرف ہے یا نہیں، تو پھر آپ فرشتوں کو مخاطب کریں گے، دوسری مخلوق کو مخاطب. تو دائیں اور بائیں جو لوگ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ نے سلامتی کی دعا دیں گے. تو ہر عبادت نماز میں ہے، مگر نماز کے بارے میں بھی یہ حتمی نہیں ہے کہ پڑھی ہے تو قبول ہے. ایک بات تو دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے نا، میری یہ بات ذرا توجہ سے سنیں کہ ریاکاری بھی نہیں ہے، اخلاص ہے، ذہنی اور قلبی طہارت بھی ہے، لالچ نہیں ہے کسی قسم کا، اور نماز کے تقاضے بھی پورے ہیں. نماز کے تقاضے بھی پھر بھی اللہ پر ہے کہ اس نے قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی. وہ فرماتا ہے میں قبول کرتا ہوں، مگر اگر نماز میں ریاکاری آ جائے تو پھر تو ویسے ہی نماز گئی نا. حج میں ریاکاری آ جائے اور حج اس نیت سے کیا جائے. ہمارے ہاں ایک دوست تھے، میں کسی جگہ بھی جمعہ پڑھاتا رہا ہوں بڑا عرصہ، تو مسجد انتظامیہ میں تھے، تو وہ حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے. عمرہ کر کے آ کے چند دنوں کے بعد وہ شکوہ کرنے لگے بھی یار میں انہیں پیسے لا آیا، میں نے کو حج ہی نہیں آتا. اب یہ آپ اس کو لطیفے کے طور پہ لے لیں تو چلو مسکرانے والی بات ہے، مگر یہ لمحہ فکریہ ہے. اس شیخ نے شاگرد کو کہا کہ یار وہ لوٹا لانا وضو کے لیے جو میں حج سے لایا تھا. اس نے کہا حضور اگر لوٹا تھا وضو ہی کرنا سی، جیڑا بھی ہوندا مینوں حج دا نام دسو، تے فرق کو نہیں پینا سی، لوٹا پھر بھی میں لے آواں، لیکن تسی یہ کہہ کہ مینوں دسیا ہے میں حج کیتی ہے. مطلب میں نے ایک دو باتیں اس لیے کی ہیں کہ اگر یہ دکھلاوا اور یہ سوچ آ جائے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں کہ نہیں یار بندہ نیک ہے، تو عبادت گئی. یہ جو حدیث پاک ہے، پتہ نہیں کبھی غور کیا اس بات پہ، علماء نے تو نہیں غور کیا، کبھی آپ لوگوں نے ضرور کیا ہوگا. یہ ایک مشن کا فیض ہے. انما الاعمال بالنیات، ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے، نیک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. عمل میں تو ہر عمل ہے. آپ اگر بم سے اڑا دیں کسی کو اور نیت آپ کی جذبہ جہاد کی ہو، نیت تو ہے جذبہ جہاد کی، اور اڑا دیا آپ نے پورا ٹریڈ سینٹر اور کتنے 100 بچے مار دیے، عورتیں مار دی، شاپنگ کرتے ہوئے بے گناہ لوگ مار دیے، معصوم بچے مار دیے. تو نیت تو آپ کی ہے جہاد کی، تو نیت تو اچھی ہے، تو کیا خیال ہے پھر جہاد کا ثواب مل گیا. تو نیک عمل کا دار و مدار اچھی نیت پر ہے. اچھی نیت ہوگی تو نیک عمل قبول ہوگا، ورنہ نیت جیسی بھی ہو برا عمل نیت کی وجہ سے قبول نہیں ہوتا. آپ بات سمجھے ہیں نا. لہذا اب نیک نیت اچھی ہے، عبادت میں اخلاص ہے،
ٹھیک ہے، مگر ہر عبادت کے بارے میں ظن ہے قبول ہے یا نہیں۔ واحد درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی صورت میں رد نہیں ہوتا، اور یہ محبت اور عقیدت نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ایک تعلق ہے، تعلق غلامی ہے امتی کا، ایک قلبی لگاؤ ہے، ایمان کا ایک تقاضا ہے، اور ہر بندے کا اپنی کیفیت جدا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق غلامی کی ہر بندے کی کیفیت جدا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہنا کہ جو کہ حضور کے ساتھ ایک تعلق ہے تو کہہ دیا جی لہذا حضور نال تعلق ہے، درود و سلام سے رد نہیں ہوتا، نو، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کا فتویٰ ہے اس پر باقاعدہ مسئلے کے طور پہ کہ درود و سلام رد ہوتا ہی نہیں۔ اب وہ جو دوسری بات میں نے پہلے کی اس کو ذہن میں رکھ لیں، وہاں تو نیت کا اخلاص ہو، نیت اچھی ہو، تو پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور عمل بھی ہے۔ یہاں پہ نیت پہ اخلاص نہ بھی ہو اور دکھلاوے کے لیے پڑھا جا رہا ہو، اخلاص نہ بھی ہو نیت میں، ذہن میں رکھ لیں، تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود قبول ہے۔ درود نماز کے لیے وضو ضروری ہے، درود کے لیے وضو ضروری نہیں، ادب آپ جتنا بھی کر لیں کم ہے، یہ بات الگ ہے۔ نماز کے لیے جگہ دیکھی جائے گی، پاک ہے، درود کے لیے ضروری نہیں ہے۔ قبرستان میں نماز جائز نہیں، قبرستان میں نماز جائز نہیں، قبریں ہیں سامنے، شائبہ شرک کا، آپ سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ سامنے قبریں ہیں، تو شائبہ ہے، جائز نہیں ہے۔ دیکھنے والا تصور نہ کرے کہ یہ سجدہ کس کو کر رہا ہے، شائبہ ہے، نماز جائز نہیں ہے۔ درود آپ اپنے اپنوں کو جو دنیا سے چلے جاتے ہیں درود و سلام میں لے کر جاتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ میں اینڈ یہاں پہ کر دیتا ہوں اور بات کو ختم کرنے کی طرف آتے ہیں کہ وہ حالت اور وہ کیفیت جس حالت میں عبادت جائز نہیں، اس حالت میں درود و سلام جائز ہے اور قبول ہے۔ خواتین کے دن آتے ہیں، نماز جائز نہیں، وضو کر لیں پھر بھی جائز نہیں، غسل کر لیں پھر بھی جائز نہیں، جب تک وہ دن گزر نہ جائے، جائز نہیں ہے۔ مسجد میں جانا جائز نہیں، قرآن کو چھونا جائز نہیں، تلاوت کرنا جائز نہیں، کعبے میں جانا جائز نہیں، طواف کرنا جائز نہیں۔ ایسی حالت میں درود و سلام جائز بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے۔ اب یہ کلیئر ہو گیا، اس پر میں تفصیل میں اور نہیں جاتا، کافی ہوگی۔ اب میرا ایک سوال ہے، کیوں قبول ہے؟ ایک بات تو پہلے میں نے کہہ دی کہ شاید ایک امتی یہ سوچ لے وہ نسبت حضور کے ساتھ ہے، بندہ کہے قبول ہے، چلو ٹھیک ہوگی بات، حضور کی ذات کے ساتھ جو عمل ہو گیا وہ قبول ہی قبول ہے۔ ابو لہب نے عمل کیا تھا، کافر تھا، کافر رہا، کافر مرا، مگر اس نے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، اس نے بھی قبر میں صلہ پایا، یہ ایک پہلو، ٹھیک ہے۔ مگر میں چونکہ ہم آپس میں تنظیمی بھائی بیٹھے ہیں، میں ایک سوال کروں گا، کیوں قبول ہے؟ اس کی ریزن بتاتا ہوں۔ سب سے افضل درود کیا ہے؟ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی قرآن پاک میں۔ اور جو ہمارے بھائی کسی وجہ سے کم علمی ہوگی، نادانی ہوگی، کسی وجہ سے درود پاک کا اختلاف کرتے ہیں، وہ درود ابراہیمی کا اختلاف نہیں کرتے، کیونکہ قرآن میں، کیونکہ اب بات کو سمجھیے گا جہاں پر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ اب وہ درود ابراہیمی پڑھیں ذرا، اللہم صلی علی محمد۔ کوئی دوست، ویسے سب کو پتہ ہے، اس کا ترجمہ تو کر دے ذرا، کوئی ایک دوست کر دے ترجمہ، اللہم صلی علی محمد، ترجمہ کریں کیا بنے گا؟ اے اللہ درود بھیج، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ تو محمد مصطفیٰ پر درود بھیج۔ ترجمہ غلط تو نہیں ہے؟ اللہم، اے ہمارے مولا، اے ہمارے اللہ، صلی اللہ، تو درود بھیج، محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ترجمہ غلط تو نہیں ہے؟ نہیں، سنیں، اس میں تو نہیں آیا، نہیں،
ترجمے میں تو نہیں آیا، تو جس عمل سے میں نکل جائے وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ کوئی ایک درود پڑھ لے، کوئی ایک سلام پڑھ لے، اس میں ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ میں بھیجتا ہوں۔ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، دنیا پڑھتی ہے، اور مولانا امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی، مولا یا اے میرے مولا صلی وسلم، تو درود بھیج، تو سلام بھیج، علی محمد، محمد مصطفیٰ پر، خیر الخلق کلہم، جو کل کائنات میں افضل ہے، بہتر ہے، مولا یا اے میرے مولا تو بھیج۔ تو جب میں نہ رہی تو دنیا کی کوئی طاقت سے مراد میں اللہ کی ذات نہیں لے رہا، باقی یہ بھی طاقتیں ہیں نا، نفس کی طاقتیں، نفس کی خواہشات، جن کی وجہ سے عبادت رد ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہو کر بھی میں نہ رہی تو اس عمل کو رد نہیں کروا سکی، قبول ہے۔ اب مجھے میرا خیال ہے آگے پیغام دینے کی ضرورت نہیں، کام جتنا بھی کر لے، جس کام میں ہے اس کام میں پھڈا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی جب طور پہاڑ پہ کہا تھا نا، رب آرنی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، ان کو بھی جواب ملا تھا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا تھا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں ایسی چیز ہوں، میں ایسی ہستی ہوں کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، پر میں لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ آرنی، مجھے اپنا آپ دکھا، انظر الیک، تاکہ میں تجھے تک سکوں۔ تو کہا موسیٰ ابھی تو میں اور تو کے چکر میں ہے، ابھی تو میں اور جب حضور او ادنا کے مقام پہ گئے اور اللہ پاک نے بات کی تو فرمایا محبوب مانگ، عرض کیا مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، لینے نہیں آیا میں تو ساری عبادتیں دینے آیا ہوں، تو مانگا نہیں، جب مانگا نہیں تو لن ترانی کا جواب نہیں ملا، پھر کہا بس ٹھیک ہے، جب مانگا نہیں تو اللہ پاک نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، سارے پردے اٹھا دیے، ادھر تلوائے، ادھر جلوائے صفات تھا، طور پہاڑ پہ صفاتی تجلی تھی، اور ادنا کے مقام پر جلوائے ذات تھا، تو جب میں نکل جائے تو پھر آگے بہت کچھ ملتا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ان چکروں میں، ذمہ داری کے چکروں میں، عہدوں کے چکروں میں، میں اور تو کے چکروں میں، بڑے اور چھوٹے کے چکروں میں، بڑا اور چھوٹا، چھوٹوں پہ واجب ہے بڑے کا ادب کرنا، بڑے پہ ضروری ہے چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یہ چھوٹا اور بڑا اس ذیل میں ہے۔ میں مخلص، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ رائے دیتا ہوں، میری بات نہیں سنیں گی، میری بات نہیں مانیں گی، میں نے یہ کہا تھا، مجھے نہیں پوچھا گیا، میرا نام نہیں آیا، میرا نام دینا تھا۔ اب جتنے بھی جملے ہیں یہ سارے جملے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کہتے ہوں گے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اوور آل پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ہے تو بھی سارے بشر نا، تنظیمی حوالے سے تو بشری نفسیات ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ جملے سننے کو ملتے رہتے ہیں، میرا یہ کام نہیں ہوا، مجھے یہ پریولیج نہیں ملا، مجھے یہ ایڈوانٹیج نہیں ملا، میں صدر تھا، میں نے پیدا کیا، میں نے محنت کی، یہ پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ فلاں نہیں ہوا تھا، مجھے بلانا چاہیے تھا، میرا نام آنا چاہیے تھا، میں سامنے اسٹیج پہ بیٹھتا، میری بات نہیں مانیں گی، میں نے رائے دی تھی، میں نے یوں کہا تھا، انہوں نے مانا نہیں تھا، اب دیکھ لیا، اب یہ ہو گیا، اب وہ، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں نے آپ سے نہیں سنی، اور بھی کہیں گے تو 15 منٹ انہی باتوں پہ بول دوں گا جو باتیں فیلڈ سے کارکنوں کی طرف سے آتی۔ لہذا عزیزان محترم، دین کا کام ہے، نہ اپنے والد محترم کا کام ہے، نہ کسی کے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، کسی کا نہیں، کام دین کا ہے، کام اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے دین کا کام ہو تو میں کیسی، اللہ کے دین کا کام ہو تو میں کیسی۔ لہذا کوشش کریں کہ بڑا ہے تو چھوٹے کو سامنے لائے، چھوٹا ہے تو بڑے کا حق ہے بڑے کو سامنے لائے، بڑے کا تو حق ہے چونکہ بڑے کی انویسٹمنٹ ہے چھوٹے پہ، بالکل بڑے کا تو حق اس
طرز پہ بنے گا نا تو بڑے نے پیدا کیا, بڑے نے محنت کی, بڑے نے پیسہ لگایا, بڑا گھر گیا, بار بار گیا, ٹائم برباد کیا, صلاحیتیں برباد کی, اس نے موٹیویٹ کیا, وہ لے کر گیا, مرکز لے کر گیا, قبلہ کے سامنے بٹھایا, مرکز کے سامنے بٹھایا, فکر دیا, مشن کی سوچ دی. یہ سارا بڑے کا تو حق ہے کہ بڑا نعمت کی طرف لے کر آیا ہے, مگر چھوٹے کا حق یہ ہے کہ چھوٹے کو بڑا اس وجہ سے عزت دے کہ جو پودا میں نے لگایا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. وہ شفقت جو شامل ہونے سے پہلے تھی, ٹائم دے دینا پھر بھی برداشت, ٹائم نہیں دینا پھر بھی برداشت, ٹائم دے کے کینسل کر دینا پھر بھی برداشت, بار بار دروازے پہ جانا پھر بھی برداشت. کیوں؟ یہ حصہ بن جائے. وہ بننے کے بعد بھی وہی شفقت رہنی چاہیے. اگر چھوٹوں سے کبھی کمی کوتاہی ہو جائے تو معاف بھی کرنا چاہیے. یہ چھوٹوں کا حق ہے. اور بڑے کا حق یہ ہے کہ بڑے کی سرپرستی ہے, انویسٹمنٹ ہے. اور آج بھی چھوٹے وہ نہیں کر سکتے جو بڑے کر سکتے. بڑوں کے بال, بڑوں کی چاندی, بڑوں کی سفیدی, بڑوں کا حیا, بڑوں کی عمر, بڑوں کا تجربہ, یہ سارا کاؤنٹ کرتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح درود پاک کی نعمت, آپ بسم اللہ قرآن پاک شروع ہوا ہے تو قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلی آیت مبارکہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع گناہ. اس میں بھی نہیں لکھا کہ میں شروع کرتا ہوں, اس میں بھی نہیں لکھا کہ میں شروع کرتا ہوں. ابتدا میں ہی اللہ پاک نے بتا دیا کہ بندے میں سے نکل کے آ گیا, قرآن تجھے فیض دے گا, آگے بڑھ. لہذا آپ نے اس کام کو شروع کیا جہاں اس کی قبولیت قطعی ہے, حتیٰ کہ وہ عمل جو عمل ظنی القبول ہو, شک ہو, اس کے شروع میں اور آخر پہ درود پاک پڑھ لیا جائے, حضور کی ذات پہ درود و سلام, تو وہ بھی قطعی القبول ہو جاتا ہے. درود و سلام اپنے حصار میں لے کر جہاں درود و سلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, اس عمل کو بھی اسی طرح اپنے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے. جہاں یہ ہے وہاں میں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہر وہ عمل جس میں سے میں نکل جائے, وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں جے میں ویکھاں تے او ویکھے نہ, جے میں نہ ویکھاں تے او نہ تھا کچھ تو خدا تھا. یہ جو میں ہے نا بڑی بھیڑی شے ہے, بڑی کتی شے ہے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں. بکری میں کرتی ہے, بکری میں کرتی ہے, میں کرتی رہتی ہے. اس کو جب آپ چھری پھیرتے ہیں اور چھری پھیرنے کے بعد جب اس کی انتڑیاں تند بنانے کے لیے چرخی پہ چڑھاتے ہیں, اور جب چرخی چلتی ہے نا وہ اس پروسیس سے گزرتی ہیں تو وہ آواز آتی ہے تو تو تو, تو بھئی پہلے ہی تو پہ آ جاتی, پہلے ہی تو پہ آ جاتی. پہلے میں نے مروا دیا. اور یہ بھی بات ہے کہ جب میں مر جائے تو پھر تو ہی تو نظر آتا ہے. بس اس پر 2 منٹ صرف, میں چونکہ میرے ذہن میں بات آ گئی جب میں نے شعر پڑھا ہے, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, اس کو میں اس طرف کر کے ختم کر دیتا ہوں. یہ جو سورہ دہر ہے, آپ سب بیٹھے ہیں, پر میں حل عطا الل انسان, انسان پر گزرا. قربان صاحب, انسان پر گزرا. حین من الدہر, زمانے میں سے ایک زمانہ. لم یکن شیئا مذکورا, کہ وہ قابل ذکر شے نہ تھا, اس کا ذکر نہیں تھا, اس کی پہچان نہیں تھی. اب دیکھو, ذکر نہیں تھا, پہچان نہیں تھی. میرا ایک سوال ہے, اللہ پاک نے انسان کا نام لیا, حل عطا الل انسان, انسان پر گزرا, نام لیا. نام لینے کے بعد کہا حین من الدہر, زمانے میں سے زمانہ, سارا زمانہ نہیں گزرا. وہ زمانہ بھی اندازہ بتایا اللہ پاک نے کہ زمانے میں سے زمانہ گزرا ہے, سارا زمانہ نہیں. انسان بھی تھا, زمانے میں سے زمانہ بھی گزرا, اور انسان اس حالت میں تھا کہ لم یکن شیئا مذکورا, وہ قابل ذکر نہیں تھا, تو اس کا ذکر بھی نہیں تھا. 3 چیزیں بتائیں, انسان تھا,
زمانے میں سے زمانہ گزرا اور اس کا ذکر نہیں تھا. یہ جو ساری بات کی یہ ذکر ہے یا نہیں؟ یہ جو کچھ اللہ بتا رہا ہے انسان تھا یہ ذکر ہے یا نہیں؟ اس پر زمانے میں سے زمانہ گزرا یہ ذکر نہیں ہے. اس قابل ذکر شے نہ تھا یہ ذکر نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ انسان تھا مگر سنیں اب لم یکن شیئا مذکورا وہ قابل ذکر نہ تھا. تو جب قابل ذکر نہ تھا تو کچھ نہیں تھا. اب سنیں کچھ ہو اور اس کا ذکر نہ ہو. یہی کہا نا کہ انسان تھا اور اس پر زمانے میں سے زمانہ گزرا مگر ذکر نہیں تھا. غور کریں بات پہ قربان صاحب. انسان تھا زمانے میں سے زمانہ گزرا مگر اس کا ذکر نہیں تھا. اب کچھ ہو اور ذکر نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ راز. جو میرے دل میں ہے میرے سوچ دماغ میں میرے دل میں جو ہے مگر میں نے ابھی بتایا ہی نہیں اس کا ذکر ہی نہیں کیا وہ کیا ہے؟ میرا راز. تو انسان تھا جب نہ تھا تو اللہ کا راز تھا. راز تھا تو اللہ کے دل میں تھا. جب میں ہوئی بھئی کچھ ہوا تو میں بنا نا چاہے نور بنا چاہے ذات بنی. جب کچھ ہوا جب ذات بنی جب تشخص بنا جب پہچان بنی جب کچھ بنا چاہے وہ نور تھا چاہے وہ روح تھی چاہے وہ وجود تھا کچھ بنا تو راز نکل کر ذکر میں آیا. تو جب نکلا تو دل میں نہ رہا. جب نکلا تو سادہ سی بات ہے میری جان. ایک مشکل بات میں نے قبلہ حضور کے فیض سے آپ کو آسان کر کے سمجھائی. جب تک نہ ہو وہ اللہ کے دل میں ہوتا. سبحان اللہ. جب بندہ کہنا میں اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے پھر تو اگر اتنا قادر ہے تو پہلے تو دیکھ لے میں پھر توجہ کروں گا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی مولانا روم میں لکھا ہے کہ جب زندہ بندے کو دریا میں پھینک دیا جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے. اب ہاتھ پاؤں مارنا وہ خود کو بچا رہا ہے. اب جب تک وہ اپنی ذات کی پہچان اور تشخص میں جب تک وہ خود کو بچاتا ہے دریا ڈبو دیتا ہے. دریا ڈبو دیتا ہے. اب روح نکل گئی جب ڈوب گیا روح نکل گئی. روح نکلنے کے بعد اس کی میں نہ رہی. اب اس کو یہ ہوش نہیں ہے کہ میں نے بچنا ہے میں ڈوبنا چاہوں میں مرنا چاہوں. جب میں نکل گئی تو وہی ڈبونے والا دریا اس کو لہروں کے اوپر اٹھا لیتا ہے پانی کے اوپر اٹھا لیتا. تو جب بندے کی میں مر جائے تو ڈوبنے والا تیرنے لگ جاتا ہے. میں اس سے بڑھ کر اور کچھ بس میرے پاس تو الفاظ ہی ہے اندر کچھ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ قبلہ حضور کا پیغام ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی پہلی بات تو ہے نہیں مگر آج کل کے حلقہ درود کے تصدق سے اور وسیلے سے یہ ایک پیغام ہے میرا. اگر کہیں کوئی ہے بات کہ مجھے یہ اور میں یہ اور فلاں یہ اور یہ اس کو ختم کر دیں مشن کا کام کریں ٹھیک ہے نا. مشن کے ساتھ جڑے رہیں گے. جب مشن پہ بہار آئے گی کوئی میں ہے یا تو پھل تو سب کو ہی ملنا ہے. پھل تو سب کو مگر وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ جو کام کر رہا ہے وہ کس طرح کر رہا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم. اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. مال کو کیوں دیکھے اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں. شکل کو کیوں دیکھے اس سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں. دیکھے تو کوئی اسے نا جو اپنے سے خوبصورت ہو. تو نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال و متاع کو دیکھتا ہے. بلاکی ینظرو الی فی قلوبکم وہ تمہارے الی نیاتکم فی قلوبکم وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہوتی. تو یہ تو پھر وہ دیکھتا ہے. لہٰذا یہ میری گزارش ہے عزیزان محترم کہ حلقہ درود ہو یا محفل ذکر دروس عرفان القرآن ہو یا شب بیداری ریلی ہو یا کوئی ایونٹ اس کے پیچھے مشن کی امپروومنٹ مشن کی بہتری مشن کا رزلٹ مشن کا کام اور مشن کا رزلٹ یہ ہے. مشن ہی ہے سب کچھ. ہم سب سلامت ہیں. ہم آپس میں مختلف ذاتوں کے ساتھ مختلف شکلوں کے ساتھ اور مختلف علاقوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود بھی آپس میں فیملی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ذاتی تعلق نہیں ہے وہ بھی مشن کا ہی تھا. تو مشن ہی ہر چیز میں ترجیح رہنی چاہیے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. والسلام علیکم.